ایک زمانے میں ایک وسیع و عریض جنگل کے قلب میں لیو نام کا ایک شاندار شیر رہتا تھا۔ لیو اپنی شاندار ظاہری شکل اور اس کی عمدہ مہربان فطرت کی وجہ سے جانوروں کی بادشاہی میں شیر بادشاہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس نے انصاف اور حکمت کے ساتھ جنگل پر حکومت کی۔ اسے نہ صرف ایک بادشاہ بلکہ ایک محبوب رہنما بنا دیا۔ لیو کے پاس ایک شاندار عیال تھا جو اس کے چوڑے کندھوں سے سونے کے دریا کی طرح بہتا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری چھیدنے والی عنبر تھیں اور اس کی دہاڑ جنگل میں گونجتی ہوئی سنی جا سکتی تھی، جو اس کی حکمرانی کو چیلنج کرنے کی جرأت کرنے والے کے دلوں میں خوف پیدا کرتا تھا۔ اپنی مسلط شکل کے باوجود لیو ایک شریف اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے جنگل میں اخلاقیات کا ایک ضابطہ قائم کیا تھا جس کا تمام جانور احترام کرتے تھے۔ اس کے دور حکومت میں امن اور ہم آہنگی تھی اور جنگل پروان چڑھا۔ ایک دھوپ والی صبح جب جنگل پرندوں کی چہچہاہٹ اور پتوں کی سرسراہٹ سے جاگ رہا تھا، لیو کو ایک پریشان کن خبر ملی۔ ہوشیار اور محتاطانشی سکار کی قیادت میں باناؤں کے ایک گروہ نے جنگل کے مسافات میں افراتفری پھیلانا شروع کر دی تھی۔ سکار اپنے مکروہ منصوبوں اور لیو کو تحت سے ہٹانے کے لیے جانا جاتا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ جنگل میں بہتر حکمرانی کر سکتا ہے۔ لیو نے جنگل کی کونسل کا اجلاس طلب کیا جس میں تمام انواع کے عقلمند اور قابل احترام جانور شامل تھے۔ وہ قدیم باؤباگ درخت کے سائے میں جمع ہوئے جہاں لیو باقاعدہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہم سکار اور اس کے پیروکاروں کو اپنے جنگل میں امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتے، لیو نے مضبوطی سے کہا۔ ہمیں اس خطرے کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنے گھر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کونسل نے لیو کی ہر ممکن مدد کرنے پر اتفاق کیا۔ عقلمند بوڑھے ہاتھی ایلا نے اپنی طاقت اور حکمت پیش کی، چست چیتا کلیو نے اپنی رفتار اور چستی کا عہد کیا، اور عقلمند الو اور الور نے اسٹریٹجک مشورہ دینے کا وعدہ کیا۔ کونسل کی حمایت کے ساتھ لیو نے سکار اور اس کے بیناس کا مقابلہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ پہلے تو پرامن طریقے سے ان کا مقابلہ کریں گے، مفاہمت کا موقع فراہم کریں گے، لیکن اگر سکار نے انکار کیا تو وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے جنگل کا دفاع کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب حساب کا دن آیا، لیو اور اس کے کونسل نے سکار کے بائنا قبیلے کے قریب پہنچا۔ سکار نے امن کے تصور پر طنز کیا اور کیونکہ وہ اقتدار کی بھوک سے اندھا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، لیو کی داڑھ جنگل میں گونجی، سکار کی ریڑھ کی ہڈی میں کپ کپی پھیل گئی۔ جنگل کے جانور اپنے گھر اور اپنے پیارے شیر بادشاہ کا دفاع کرتے ہوئے بہادری سے لڑے۔ آخرکار انصاف کی فتح ہوئی، سکار اور اس کے پیروکاروں کو شکست ہوئی، لیکن لیو نے اپنی رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بغیر کسی نقصان کے جنگل چھوڑنے کی اجازت دی، اس شرط پر کہ وہ دوبارہ کبھی مصیبت پیدا کرنے کے لیے واپس نہیں آئیں گے۔ جنگل ان کی جیت پر خوش ہوا اور شیر بادشاہ کے طور پر لیو کی شہرت اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اس نے حکمت اور مہربانی کے ساتھ حکومت جاری رکھی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ جنگل میں زندگی کا دائرہ اٹوٹ رہے، اور اس طرح شیر بادشاہ لیو جنگل کا حقیقی بادشاہ رہا۔